السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 10 آیت نمبر 110 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہے، ٹاپک ہے اصلاح معاشرہ، یعنی سماج سدھار۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ ٹھنڈی کا موسم ہے اس کے باوجود بھی یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ دیکھیے، پہلے میں یہ بتا دوں، آمی بنگلہ جانی نا، سمجھ گیا نا؟ تو آپ لوگ سمجھ گئے، آمی بنگلہ جانی نا۔ بھالو آچھن، صحیح بولا کہ نہیں بولا؟ صحیح۔ آپنار باری کو تھائے، صحیح بولا؟ صحیح۔ آمی کھابو نا، صحیح بولا؟ چلیے، تو اس کا مطلب بنگلہ آ رہی سمجھ میں آپ لوگوں کو، صحیح یا غلط؟ صحیح ہے، الحمدللہ۔ تو میرا عنوان ہے سماج سدھار۔ اپنے سماج میں، سوسائٹی میں بہت ساری خرابی ہے، اسی کو سدھار کرنا ہے۔ اس لیے یہ جو سمیلن ہوتا ہے سدھارنے کے لیے ہوتا ہے، یوں ہی نہیں آئے سنے اور چلے گئے ختم، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، جو لوگ یہ مجلس سجائے ہیں نیک کام کر رہے ہیں، یہ نبیوں والا کام ہو رہا ہے، کیونکہ نبیوں والا کام کون کرے گا؟ گانے کا کام تو سب کر رہے ہیں، کھانے کا کام سب کر رہے ہیں، لیکن نبیوں والا کام یہی لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا، برائیوں سے روکنا، یہ بڑا اچھا کام ہے۔ کتنے لوگ بولتے ہیں ارے کرنے کی ضرورت کیا ہے، یہ سال میں صرف ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ اب آپ لوگوں کے یہاں کتنی مرتبہ ہوتا ہے یہ سمیلن جو ہوتا ہے؟ کتنی مرتبہ ہوتا ہے؟ ایک سال میں ایک بار۔ کیوں؟ گانے ہونے کا کتنی مرتبہ ہو جاتا ہے، کھانے کا کتنی مرتبہ ہو جاتا ہے، اور اللہ والے کام کا صرف ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 55۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتائیے، نصیحت کیجئے، مومنوں کو، ایمان والوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اس لیے جن کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، وہ سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ جن کو نہیں سیکھنا ہے، نہیں سمجھنا ہے، تو ویسے ہی رہیں گے۔ اپنے سماج میں بھلائی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، تو برائی بھی ہے۔ تو برائی کو روکنا ہے، آپ کو ہاتھ سے روکنا ہے، زبان سے روکنا ہے، دل میں برا جاننا ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 49، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان۔ تم میں کا کوئی آدمی برائی دیکھے، برائی مطلب کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روک دے، مت کر بھائی ایسا۔ نہیں ہاتھ سے روک سکتا ہے تو زبان سے روک دے، اے بھائی کیوں غلط کر رہا ہے۔ اتنا بھی نہیں، دل میں برا جانے۔ دل میں برا جاننے کا مطلب لگنا چاہیے کہ یہ سامنے والا ہم کو اچھا نہیں سمجھ رہا ہے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے۔ اب آپ بتائیے، ہم اپنے گھر پر ہیں،
ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو کیا دل میں برا جانیں گے یا ان کو سیدھا پیٹیں گے؟ ان کو مارنا پڑے گا، بھگانا پڑے گا نماز کے لیے، اٹھانا پڑے گا نماز کے لیے۔ نماز نہیں پڑھتے تو منہ پہ پانی مارنا پڑے گا۔ اگر گھر میں آگ لگ جائے تو کیا کریں گے بتائیے؟ اگر گھر میں آگ لگ جائے اور بچے لوگ آپ کے گھر کے اندر ہیں تو کیا کیجیے گا؟ پانی ماریں گے، یا پھر اپنی جان پر کھیل کر بچے کو گھسیٹ کے نکال کے باہر چلے جائیں گے تاکہ جان بچ جائے۔ لیکن ہمارا بچہ جہنم میں جا رہا ہے تو کیا ہم جانے دیں گے؟ جا بھائی چلا جا؟ نہیں۔ میرے بھائیو، ایک اللہ کو مانیے اور ایک اللہ کی مانیے۔ ایک اللہ کو ماننا ہے اور ایک اللہ کی ماننا ہے۔ اولاد دینے والا اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، مصیبت میں ڈالنے والا اللہ، مصیبت سے نکالنے والا اللہ، سب کو دینے والا اللہ، اور اللہ اکیلے پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ اپنے یہاں دیکھ لیجئے، کچھ لوگ ایسے ہیں دوسروں سے بھی مانگ رہے ہیں۔ بھائی جو خود ہی کچھ نہیں کر سکتے وہ دوسرے کا کیا کریں گے؟ دوسروں سے مانگ رہے ہیں۔ ایک چادر کا مسئلہ ہے، ایک مرغے کا مسئلہ ہے، اور مانگنا شروع کر دیا۔ جی نہیں، انسان کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو صرف ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کی ماننا، گھبرانے کا نہیں، ڈرنے کا نہیں، صرف ایک اللہ سے ڈرنا ہے۔ چلیے آج اپنے یہاں دیکھ لیجئے کیا ہے، سنت سے بھی لوگ پیچھے جا رہے ہیں، بدعت پر عمل کر رہے ہیں، توحید کو چھوڑ کر شرک میں ہیں، ایک اللہ کے علاوہ دوسروں سے بھی مانگتے ہیں، رسم و رواج کر رہے ہیں، دوسرے کے طریقے پر چل رہے ہیں جو جیسا چلتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں بھائی؟ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے لیکن ہم مسلمان ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں بتائیے؟ قرآن کریم کی آیت سن لیجئے غور سے، سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 42 اور 43، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، تم جہنم میں کیوں چلے آئے؟ تو وہ لوگ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہ اگر بات کوئی آپ کو بتائے تو اچھا بتا رہا ہے تو آپ کو نماز شروع کر دینا چاہیے۔ تو لوگ بولتے ہیں ارے مولوی صاحب ہم تو نماز پڑھتے ہیں۔ کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں بھائی؟ 8 کی، کھاٹ کی، 360 کی۔ 8 والی کون سی نماز ہے؟ جمعہ۔ کھاٹ والی 360 والی عید بقرعید کی نماز، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ بہت ساری عورتیں بھی ایسی ہیں وہ نمازیں نہیں پڑھتی ہے، ہم اپنے گھر پہ رکھے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ کی روٹی بھی کھا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 82، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ ایمان کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کل قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان کے ساتھ ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے حدیث نمبر 6576، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قارون و حامان و فرعون، جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کل قیامت کے دن فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ بات تو ہونی ہی ہونی ہے۔ اب لوگ کیا بولتے؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کتنے لوگ کیا بولتے ہیں؟ ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کس نے دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا؟ اس کا مطلب ہمیں اور آپ کو اسلام سے محبت نہیں ہے، قرآن سے محبت نہیں ہے، حدیث سے محبت نہیں ہے۔ جب تک ہم اور آپ اسلام سے محبت نہیں کریں گے ہم اسلام پر عمل ہی نہیں کر پائیں گے۔ محبت کرنا سیکھیے۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فلا نطلب بغیر اللہ بدیلا، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 60۔ ہم وہ قوم ہیں اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، اسلام کو چھوڑ کے ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ تو اسلام سے محبت کیجئے۔ ظاہری طور پر کیا ہے آپ غور کریں، ہوا ہے ہمارے لیے داڑھی، ہے کہ نہیں؟ اچھا آپ بتائیے، جنگل کے اندر شیر ہے، 2 طریقے کا شیر ہوتا ہے، ایک شیر کو داڑھی ہے، ایک شیر کو داڑھی نہیں ہے۔ داڑھی والے شیر کو کیا بولتے ہیں؟
बब्बर शेर, और जिसको दाढ़ी नहीं उसको क्या बोलते हैं? शेरनी। अब आप लोगों को शेर बन के रहना है या शेरनी बन के रहना, बताइए। अगर मैं कहूं आप शेर हैं तो ये खुश हो जाएंगे, आप शेर हैं खुश हो जाएंगे। मैं कहूं अरे आप शेरनी हैं तो गुस्से में आ जाएंगे, है कि नहीं? मैं शेर नहीं, मैं शेरनी नहीं, मैं शेर हूं, मैं मर्द हूं, मर्द हूं। अब आप लोग समझते मामूली चीज है। डॉक्टर से पूछ लीजिए, जो लोग अस्तूरा लगाते हैं उसके अंदर भी वो सब चीज खत्म हो जाती है। इसलिए शेर बन के रहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? सही मुस्लिम किताब तहार हदीस नंबर 259 के मोछ कटाओ दाढ़ी बढ़ाओ, मोछ कटाओ दाढ़ी बढ़ाओ। कितने लोग लंबी लंबी मोछ रखते हैं, यहां पर से उठा देते हैं। दाढ़ी बढ़ाओ। तो आप सब लोग घूर के सिर्फ मौलाना ही को देखते हैं, उनकी दाढ़ी कितनी है, इंची टेप लेके आते हैं, अपनी दाढ़ी नहीं देखेंगे। हमारी दाढ़ी कितनी है वो नहीं। अब एक सवाल खुद ब खुद आ जाएगा, मौलाना साहब आपकी दाढ़ी इतनी छोटी क्यों है? तो इंची टेप लेकर आइए और नाप लीजिए इतनी छोटी क्यों है। सही है। मरने के बाद एक ही सुन्नत है जो हमारे साथ जाएगी, वो कौन सी सुन्नत है? दाढ़ी की। अब अगर अल्लाह से आप दाढ़ी में मिलना चाहते हैं तो दाढ़ी रखिए, और बगैर दाढ़ी का मिलना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, क्या करेंगे? जो यहां दाढ़ी रखे हुआ है उसके लिए बड़ा फायदा है, जो दाढ़ी नहीं रखता उसका बड़ा नुकसान है। अच्छा आप बताइए, प्रधानमंत्री जी जो पहले थे हमारे मनमोहन सिंह जी, दाढ़ी थी कि नहीं थी? थी। सिख हैं वो, दाढ़ी रखते हैं, तो मुसलमान क्यों नहीं रखता है? अभी जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, 2022 की बात कर रहा हूं मैं, उनके पास भी दाढ़ी है, कोई टेंशन है? दाढ़ी रखे हो, बहुत बड़े खूबसूरत लगते हैं वो, और सूट भी अच्छा पहनते हैं, है कि नहीं? तो बताने का मकसद यह है कि हम मुसलमान क्यों नहीं रखते हैं। और आप दाढ़ी रखिएगा तो आपकी इज्जत होगी, कहीं भी आप जाइए आपकी इज्जत होगी। दाढ़ी नहीं रखिएगा तो नहीं। बम्बई में चले जाइए, बम्बई में लोकल ट्रेन में सफर कीजिए तो वो छक्के लोग होते हैं ना, ऐसा मांगे पैसा ला, पैसा ला, लेकिन दाढ़ी वाले और कुर्ती पैजामा वाले को नहीं बोलते। ये दाढ़ी की इज्जत है। कितने लोग बोलते हैं अरे मौलवी साहब बूढ़े होने के बाद दाढ़ी रख लेंगे, बूढ़े होने तक जिंदा रहेंगे क्या? क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। मौलवी साहब बूढ़े होने के बाद सुधर जाएंगे, क्या गारंटी? अरे जवानी में जो हम कुछ ना कर सके तो बुढ़ापे में क्या कर लेंगे? इसलिए मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी कीजिए, दाढ़ी की पाबंदी कीजिए। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी कीजिए, नमाज पढ़िए और दाढ़ी रखिए। पहले मस्जिदें कच्ची थी, नमाजी पक्के थे। आज मस्जिदें पक्की है और नमाजी कच्चे हैं। मैंने मामूली समझ लिया हमने, और मस्जिद बनती जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फजर में कितने लोग होते हैं मस्जिद में? आखिर पूरी रात जलसा में बैठने का फायदा किया अगर फजर की नमाज ही नहीं पढ़े तो क्या फायदा? ऐसे जलसे कोई फायदा है? फजर में नमाज ही ना हो, फजर की नमाज ही ना हो, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं अगर फजर की नमाज हमारी खत्म हो रही है। आजकल लोग बोलते हैं मौलवी साहब पैसा नहीं है, पैसा नमाज में है। अब आप बोलिएगा अरे मौलवी साहब ये नई बात बता दी है, पैसा नमाज में है। मैं हदीस शरीफ सुना रहा हूं, सही मुस्लिम हदीस नंबर 725, रकअतल फजरी खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। जिसने फजर के वक्त की 2 रकअत सुन्नत पढ़ ली उसके पास पूरी दुनिया में जितना सामान है वो मौजूद है, सिर्फ 2 रकअत सुन्नत। आज हम और आप छोड़े बैठे हैं, मामूली समझ रहे हैं। अदानी, अंबानी, अजीम प्रेम जी, बिल गेट्स वो पैसे वाले हैं, वो पैसे वाले नहीं, असल पैसे वाले तो आप हैं। कौन है जो फजर की 2 रकअत सुन्नत पढ़ते हैं? फर्ज पढ़ लेंगे तो कितना पैसा मिलेगा? इसलिए मेरे भाइयों, नमाज को मत छोड़िएगा, चाहे हालत, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है।
جنگ کے میدان میں معاف نہیں ہے، سفر میں معاف نہیں ہے. آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، آپ کو وضو بنا کے آپ کی سیٹ بیچ والی کیوں نہ ہو، آپ کو پڑھنا پڑے گا لیٹے لیٹے. نماز معاف نہیں، وہ بھول جائیے آپ. کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. صرف مسجد بنائیں گے تو نہیں ہوگا بھائی، مسجد کی آبادی بھی تو چاہیے نا. مسجد کا پیٹ کون بھرے گا؟ ہم سب کو بھرنا ہے، ہم سب کو بھرنا ہے. چلیے، آج کل لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو. چلیے، مولوی صاحب دعا کر رہے ہیں. اگر مولوی صاحب فجر میں دعا کرنا چاہیں گے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ فجر کے وقت کی سب دعا لگتی ہے. تو آج کل ہم اور آپ کب دعا کرواتے ہیں؟ جمعہ میں. جمعہ میں دعا کرائیں گے. فجر میں دعا کیجئے، فجر میں. اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو فجر میں دعا کیجئے، فجر میں دعا کروائیے. چلیے، میں آپ سے پوچھ لیا، فجر میں امام صاحب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پیچھے آمین بولنے والا بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اب امام صاحب بول رہے اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، لیکن پیچھے سے آمین بول ہی نہیں رہا کوئی. کیوں؟ کوئی ہے ہی نہیں تو بولے گا کون؟ فجر، جس کی فجر نہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے، دھوکے میں ہے. وہ دھوکہ ہے، دھوکہ. عرب علماء کا فتویٰ ہے، غور سے سنیے گا، عرب علماء کا فتویٰ ہے جو نمازی نہیں ہے، انکار کرتا ہے، سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی نہیں کرنا چاہیے. اب آپ بتائیے کتنے لوگ نکل جائیں گے؟ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہی نہیں چاہیے. بچیں گا کوئی؟ اس لیے میرے بھائیو، سدھریے، بدلیے اپنے آپ کو، تب ہو پائے گا. جب ہم پڑھیں گے نماز تو ہماری گھر والی پڑھے گی. آج کل ہم اور آپ شادی کس سے کرتے ہیں؟ شادی اللہ والی سے نہیں کرتے، ہلہ والی سے کرتے، جو ہلہ مچائے صرف. ہاں، اب غور کیجئے، ہلہ والی سے. ہمارے گھر میں ٹی وی کی آواز آ رہی ہے یا بیوی کی آواز آ رہی ہے؟ دو ہی آواز آتی ہے بس. یا تو ٹی وی کی آواز آئے گی یا بیوی کی آواز آئے گی. قرآن کی آواز کہاں آتی ہے ہمارے گھر سے؟ اب نہیں آتی. اور ہم اور آپ چٹ منگنی پٹویا کر لے رہے ہیں. اچھی لڑکی کو گھر پہ لاتے ہی نہیں. کس کو لاتے ہیں؟ چٹ منگنی پٹویا. کس کو لاتے ہیں ہم اور آپ؟ جو پیسہ دیتی ہے، پیسہ. اب آپ لوگوں کے یہاں شادی بیاہ میں لوگ لین دین کرتے کہ نہیں کرتے یہ تو مجھے نہیں معلوم. بہت کرتا ہے. یہ دیکھیے وہ. تو اگر آپ لین دین کیجئے گا، 4 چکا لیجئے گا. 4 چکا لیتے ہیں لوگ، اور سب مسلمان ہیں. اچھا، 2 چکا بھی لیتا ہے، 4 چکا بھی لیتا ہے، اور کیش پیسہ بھی لیتا ہے، اور سب مسلمان ہیں. ڈیمانڈ کرتا ہے 1 لاکھ لوں گا، 2 لاکھ لوں گا، گاڑی لوں گا. تو ماں باپ کیا کریں گے بیچارے؟ لڑکی کے ماں باپ وہ بھیک مانگتے ہیں، یا سود پر پیسہ لاتے ہیں، یا زمین بیچتے ہیں اور ہم کو دیتے ہیں. ہم کتنے بے غیرت ہیں، یعنی ہماری غیرت کا پانی چو گیا ہے. اس لیے وہ عورت جب ہمارے گھر پہ آتی ہے تو سیدھا بولتی ہے زیادہ بولیے گا نہیں، میرے ابا نے آپ کو خریدا ہے. آپ بیل باچھے کی طرح بکے ہیں، میرے ابا نے خریدا ہے، آواز نہیں کرنے کا. تو آج کل لوگ بولتے ہیں ارے مولوی صاحب عورت اچھی نہیں ملی. آپ نے عورت سے شادی کہاں کی؟ آپ نے پیسے سے شادی کی ہے. عورت سے شادی کون کر رہا ہے؟ پیسے سے کر رہے ہیں. تو جو پیسے والی ہے آپ کی بات تھوڑے نہ مانے گی، وہ سیدھا اوپر چڑھ کے رہے گی. زیادہ کچھ بولیے گا نہیں، میرے ابا نے آپ کو خریدا ہے. پھر اکثر طلاق ہو رہی ہے. دیکھ ہی رہے ہم اور آپ.